جب دل دکھتے ہیں تو زبان خود ہی بند ہو جاتی ہے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو نیچا دکھا کر اسے بار بار ٹکرایا جاتا ہے۔ روز معاشر پتہ چلے گا کس نے کس کو کتنا چاہا ہے۔ کچھ لوگوں کی حقیقت اس قلم جیسی ہے، آپ دل کے قریب بھی جگہ دو پھر بھی وہ داغدار رہتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کو اپنی مخلصی ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گفتگو احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کا الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کر کے گنہگار ہو گئے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کو ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائے، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کے پیار، مان، بھروسہ اور احترام اور ادب پر پردہ ڈالے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، مگر اس پہ ایک نگران مقرر ہوتا ہے جو ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہے، کیا ہے، کیوں ان کے معیار پہ خود کو اتارا جائے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہے، علم تو یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہے۔ رشتے اگر بکھر جائے تو آگ لگانے والے بل جاتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ معجزوں سے پہلے تکلیف اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان جب یہ مان لیتا ہے کہ وہ غلط تھا، تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ فرصت میں کریں گے تجھ سے حساب اے زندگی، الجھے ہوئے ہیں ہم ابھی خود کو بھی الجھانے میں۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہے، یہ حقیقت کو تسلیم کر کے روئے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہری چوٹیں کہانی پڑتی ہے۔ جب تم تک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ آنسو اٹھا لیتے ہیں میرے غموں کا بوجھ، یہ وہ دوست ہے جو احسان جتایا نہیں کرتے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے، پھر بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ خدا پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لفظوں کے زخم چیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا تو کامل کو۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کر دینا ضروری ہے۔ اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنے چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ غلط بیانی اخلاق و مذہب دونوں کے نقطہ نظر سے بہت بڑا جرم ہے۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔